بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مسلمان بھائی آپس میں مل بانٹ کر عید کی خوشیاں کو دوبالا کریں۔ عید الاضحیٰ کا مقصد قربانی، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لقتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد دہانی کراتی ہے، اور ہم مسلمانوں کو اس عظیم قربانی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ اگر ہم لوگ فرض قربانی جانوروں کی ادا کرتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ان مسلمان بھائیوں کا بھی خیال کرنا لازمی ہے۔ مطلب یہ کہ ان غریبوں کے بچوں کے کپڑے اور جوتے اور کھانے پینے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، تاکہ وہ غریب لوگ اگر فرض قربانی ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم عید کی خوشیوں میں پیچھے نہ رہیں، قدم سے قدم ملا کر عید کی خوشیاں منائیں۔ اس طرح فرض قربانی کا حق بھی ادا ہوتا ہے۔ یہ لازم نہیں کہ جانور لائیں اور اللہ کی راہ میں قربانی کا فرض انجام ہو گیا اور ہماری قربانی والی سنت ادا ہو گئی، کیونکہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عظیم آل اولاد نے اسلام کی خاطر بہت سی عظیم قربانیاں ادا کی ہیں، اپنی عظیم الشان جان قربان کی ہیں، صرف اور صرف اسلام اور اللہ پاک کے دین اسلام کی خاطر۔ اور ہم لوگ مہنگے جانور لاتے ہیں اور ان کی ویڈیو بناتے ہیں اور قربانی سنت ابراہیم علیہ السلام کا فرض ادا کر کے اور گوشت خود اپنے سے جڑے لوگوں کو تقسیم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پاک سنت فرض قربانی کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ جو غریب لوگ قربانی کے گوشت کے مستحق ہیں، انہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ فرض قربانی کا مقصد کیا ہے۔ یہ فرض قربانی کس مقصد سے سنت ابراہیم علیہ السلام بنائی گئی ہے؟ وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو لوگ غریب ہیں اور جو یتیم ہیں اور جن لوگوں کا کوئی سہارا نہیں، ان کی مدد کی جائے، اپنی خوشیوں کو سیکریفائس کر ان کی خوشیوں کا خیال کیا جائے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام کا مقصد یہی ہے کہ سیکریفائس، قربانی، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ قربانی کا مقصد مل جل کر سب کے دلوں کو چمکانے کا ہے، نہ کہ اپنے چہرے چمکانے کا، کیونکہ دل میں رب وسدا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قربانی ہی مانگی ہے اپنے اسلام دین کی خاطر، چاہے وہ صبح فجر میں نماز ادا کرنے میں نیند کی قربانی ہو۔ عید الاضحیٰ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم اور عظیم واقعہ ہے، جو قربانی کی اطاعت اور ایمان کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے عظیم واقعہ کی یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس خواب کا ذکر کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے جو حکم دیا ہے وہ پورا کرے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹایا اور چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک جنتی دمبا بھیج دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کامیاب ہوئے۔ اس واقعہ کی یاد میں مسلمان ذی الحج کی 10 تاریخ کو جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی روزمرہ کی عبادات کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کی رحمت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دو، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا۔ قربانی کے لیے ضروری ہے کہ جانور تندرست اور فطرت کے مطابق ہو۔ جس جانور کی قربانی کی جائے وہ روزمرہ کی عبادت کے لیے ہو۔ قربانی کا گوشت غریبوں اور یتیموں کے لیے۔ تو ناظرین، جو یتیم ہوتے ہیں نا، ان کے آباء و اجداد جو ہوتے ہیں، جن کے والدین نہیں ہوتے نا، ان کے آباء و اجداد نے ان کے لیے پھر بھی کچھ نہ کچھ جمع پونجی چھوڑی ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی یتیم ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، روپیہ پیسہ دولت گھر بار، یعنی کہ کچھ نہ ہو۔ لیکن جو غریب ہوتا ہے نا، وہ تو ہوتا ہی غریب ہے۔ تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مستحق ہوتے ہیں ہر چیز کے، جو یعنی کہ اپنے مال میں سے غریب کی مدد کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گا، اس نے جنت خرید لی، یعنی کہ جس کی جو مستحق ہو، کیونکہ غریب نے تو غریب ہی رہنا ہے، غریب نے امیر تو تھوڑی ہو جانا ہے۔ اگر کسی کی مدد غریب کی کرتا ہے نا، تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اس نے جنت خرید لی۔ عید الاضحیٰ کا دن مسلمانوں کے لیے ایک مقدس دن ہے۔
इस दिन मुसलमान अल्लाह की रोजाना की रसूमात को याद करते हैं और अल्लाह की रहमत के लिए अपने आप को कुर्बान करते हैं। ईद उल ज़ुहा का दिन इत्तेहाद और भाईचारे का दिन है, जिसमें मुसलमान एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके लखते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी, इस कुर्बानी से हमें ये सबक हासिल होता है, हम छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो आपस में मिल बांट कर इस ईद की खुशियों को दुबाला करें और इस ईद में एक दूसरे को अपने बराबर शामिल करें, ताकि वो लोग जो गरीब और यतीम लोग हैं वो भी इस खुशियों के मुस्तहिक हो सके। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके लखते जिगर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह एक है और उसका कोई मबूद नहीं, और उसी की राह में कुर्बान होना है और उसी के पैदा किए हुए बंदों को राजी करना कुर्बानी है। कुर्बानी का मकसद ये नहीं कि जानवरों को ज़िबा किया, सुन्नत अदा की और सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अदा हो गई। कुर्बानी का मकसद ये है कि अपने माल में से जो लोग मुस्तहिक हैं, गरीब है, यतीम हैं, बेसहारा हैं, उनकी खुशियों का ख्याल करना, उनको मिलकर ईद की रस्म और रिवाजों में शामिल करना होता है। अल्लाह पाक का फरमान है कि जिसने मेरे पैदा किए हुए बंदे को राजी रखा, इसने जन्नत खरीद ली। जज़ाकल्लाह खैर।